اللہ کا ایک نام جمعہ کے دن چلتے پھرتے پڑھیں، ایک دن کے اندر کروڑپتی بن جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن یہ ایک نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اس نے ہی ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ہے، اس لیے اس وظیفے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اسی کی بادشاہت، طاقت اور اسی کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائے تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں، وہ حی، زندہ، قیوم، تھامنے والا، احد، یکتا اور صمد، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربویت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری و باطنی اور قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ و رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن و ان سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اس بات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے، وہ تمہارے لیے روزی ہے۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید ربویت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ و جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا خالق و مدبر سمجھے جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا و آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورۃ زمر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد الہی ہے اور لوگوں تمہارے معبود ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگا ہوں۔ جیسے بھی آپ کی مالی حالات خراب ہو، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میرے ان تمام بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں کیا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور جو بھی ایسے میرے بہن بھائی جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ان سب کی وجہ صرف پیسے کا نہیں ہونا ہے، تو کوئی عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، جمعہ کے دن جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی طریقے سے پڑھ لیں
پڑھیں جس طرح سے میں پڑھنے کا آپ کو بتاؤں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے۔ جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اور بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو تانے دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریے گا، آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لو جس طرح سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسے بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لینا ہے، ویڈیو کو ہلکا سا بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کریں، لیکن اجازت کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے پڑھا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلا دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئی، اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو 1 بار کر لیں گے تو اگلا جمعہ آنے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جمعہ کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کریں۔ تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور تسمیہ، 3 بار اور 11 بار درود شریف پڑھا، درود شریف اول پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے؟ یہ کلمات آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے اللہ۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن چونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں وظیفہ جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھ لیں یا رزاقو یا وہابو، آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے صرف 21 مرتبہ۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 11 مرتبہ، جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل
یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادتی یا کم نہیں کریے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ مجرب، آج کا یہ عمل آر اور یہ طاقتور ترین وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی ضرور کر لیجئے گا ایک اچھے انداز میں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے ہیں اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، پھر جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ و جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا خالق و مدبر سمجھے جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، دنیا و آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجی اور کتابیں نازل کی۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورۃ زمر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور لوگوں تمہارے معبود ایک ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگا ہوں۔ جیسے بھی آپ کی مالی حالات خراب ہو، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میرے ان تمام بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں کیا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور جو بھی ایسے میرے بہن بھائی جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ صرف پیسے کا نہیں ہونا ہے، تو کوئی عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، جمعہ کے دن جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طرح سے میں پڑھنے کا آپ کو بتاؤں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے۔ جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو تانے دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریے گا، آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لو جس طرح سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسے بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لینا ہے، ویڈیو کو ہلکا سا بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کریں، لیکن اجازت کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے پڑھا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ
چاہیں تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئی، اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو اگلا جمعہ آنے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جمعہ کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کریں۔ تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ و تسمیہ، 3 بار اور 11 بار درود شریف پڑھا، درود شریف اول پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے؟ یہ کلمات آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں، وہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے اللہ۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن چونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں وظیفہ جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھ لیں یا رزاقو یا وہابو، آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے صرف 21 مرتبہ۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادتی یا کم نہیں کریے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ مجرب، آج کا یہ عمل اور یہ طاقتور ترین وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی ضرور کر لیجئے گا ایک اچھے انداز میں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے ہیں اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، پھر جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔